ناظرین آداب. ناظرین میں ایم خورشید خان اردو ادب چینل کی جانب سے آپ کا پردور خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، آمین. ناظرین، سب سے قبل میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو جس طرح سے لائک کرتے ہیں اور اس کو شیئر کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ لائک اور شیئر کریں گے. ناظرین، ہمارے اردو ادب یوٹیوب چینل کی جانب سے موجودہ دور کے شعراء، ادبا، شاعرات پر مبنی پروگرام سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے عنوان سے آغاز کیا ہے. ناظرین، آج آپ کو علی گڑھ کی ایک ایسی معتبر شخصیت سے روبرو یعنی کہ ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو اردو کے استاد ہونے کے ساتھ اردو شاعری سے عوام کے دلوں میں ہی نہیں بلکہ اردو ادب کی بے لوث خدمات انجام دے رہے ہیں. علی گڑھ کی یہ عظیم شخصیت سید بشیر الحسن وفا نقوی کے نام سے مقبول و مشہور ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جناب سید بشیر الحسن وفا نقوی صاحب سے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا وفا نقوی صاحب کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں سب سے پہلے ایم خورشید صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے شامل کیا، اور میں اپنے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. اور رہی بات آپ کے سوال کی، تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میں سید بشیر الحسن وفا نقوی، میرا آبائی وطن شکارپور ضلع بلند شہر ہے. وہاں 12/2/1983 کو میری ننیال میں میری ولادت ہوئی. اس کے بعد جو سلسلہ رہا، تعلیمی سلسلہ کہیے، جو بھی کہیے، ہم اور ہمارے والدین علی گڑھ آ گئے، اور علی گڑھ میں ہم نے خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے اپنی پوری تعلیم PhD تک مکمل کی ہے. الحمدللہ آج میں اردو لٹریچر کی راہ کا یا اردو ادب کی راہ کا ایک ادنا سا مسافر ہوں، اور اردو شاعری میں پڑھاتا ہوں، بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، اور اردو ٹیچر ہوں. دوسرا سوال وفا نقوی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ درس و تدریس اور سیکریٹری بزم سخن علی گڑھ کے آپ ایک مجموعہ کلام غزلیات کا زیر ترتیب کر رہے ہیں. یہ کب تک منظر عام پر آنے کی امید ہے، جس کا عنوان ہے رنگ خوشبو صبا؟ اس کے علاوہ بھی کوئی مجموعہ کلام ترتیب دے رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. پہلے تو میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں علی گڑھ کی ایک فعال تنظیم، ایک علمی ادبی انجمن بزم نوید سخن کا جنرل سیکریٹری ہوں. ماشاءاللہ. یہ انجمن یہ ہے کہ اردو ادب کے مسلسل گیسو سوار رہی ہے، اور جو نئے اردو پڑھنے والے ہیں، آنے والے ہیں، یا نئے شعراء ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ میرا مجموعہ کلام رنگ خوشبو صبا جو زیر ترتیب ہے کب تک منظر عام پر آئے گا؟ دیکھیے حضرت، کوشش انسان کے بس میں ہوتی ہے، لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منزل تک پہنچنے میں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں. کچھ ایسی دشواریاں، حالانکہ ایسی کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیت، آپ اسے دشواری کا نام دے سکتے ہیں، کچھ مصروفیت ادھر زیادہ رہی، اس لیے منظر عام پر وہ ابھی نہیں آ پایا. لیکن امید ہے، اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور آپ کی محبتیں چاہوں گا، آپ کی حوصلہ افزائی چاہوں گا. رہی دوسرے مجموعہ کلام کی بات، تو آپ سے عرض کروں کہ میں صرف شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں نہیں پہچانا جا رہا ہوں. الحمدللہ آج کل میں افسانے بھی لکھ رہا ہوں، افسانے چھپ بھی رہے ہیں اخبارات میں، جیسے انقلاب، اودھ نامہ، صحافت، اور اردو ادب کے جو موقر رسائل و جرائد ہیں اس میں میرے افسانے چھپ رہے ہیں. تو ایک مجموعہ کلام افسانوں کا جس کا عنوان ہے موم کی لڑکی، وہ جلد از جلد آنے والا ہے. آپ دعا کریں کہ دونوں مجموعہ کلام انشاءاللہ منظر عام پر قریب قریب ساتھ آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی روبرو ہوں گے انشاءاللہ. اب آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی شاعری کا آغاز کب ہوا اور کس صورت میں ہوا، اور آپ کے استاد کون ہیں؟ کیا بات ہے، بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ شاعری کا آغاز کیسے ہوا اور استاد کون ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ مثال کے طور پہ یہ لے سکتے ہیں کہ اگر کسی فیکٹری میں کوئی مخصوص چیز بنتی ہے
تو پھر اگر مالک ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں وہی ماحول کریٹ کر دیتا ہے, وہی ماحول بنا دیتا ہے, اس کا بیٹا بھی اسی راہ کا مسافر ہوتا ہے. جی جی میرے یہاں خدا کا شکر یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ رہے, اور میرے یہاں اردو پڑھنے لوگ آتے تھے. میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے جب شعور کی آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب غزلوں کی تشریح کرتے تھے طلبہ کے لیے, تو وہ ذہن میں میرے بیٹھا. پھر ایک بات یہ کہ میری دادی سیدہ عزیز فاطمہ نقوی صاحبہ, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ڈبائی سے ان کا تعلق تھا. وہ بہترین ڈبائی ضلع بلند شہر سے ان کا تعلق تھا. وہ شاعرہ تو نہیں تھی لیکن بہترین اشعار انہیں یاد تھے. ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آج تک گردش کر رہا ہے, اور شاید وہی میری شاعری کا محرک رہا. ان کا شعر انہوں سناتی تھیں بڑے اچھے لہن میں, بڑے اچھے طرز میں, کہ اے درد دل بتا دے کب تک تو کم نہ ہوگا, اے درد دل بتا دے کب تک تو کم نہ ہوگا, ہمدم بنے گا کس کا جب میرا دم نہ ہوگا. تو میں یہ بات جو بتا رہا ہوں, میں تقریباً اس وقت 6-7 سال کا تھا, لیکن وہ شاعری وہ میرے ذہن میں پیوست ہو گئی. دھیرے دھیرے میں اردو ادب کا مسافر ہو گیا, اردو شاعری مجھے پسند آنے لگی, اور میں نے منٹو سرکل میں سن 1998 میں 9th کلاس سے شعر و سخن کا باقاعدہ آغاز کیا. میں مشاعروں میں پڑھنے لگا, وہاں کی محفل میں پڑھنے لگا, بیت بازی میں شرکت کرنے لگا. جب میں +2 میں آیا 2001 میں, تو اس کے بعد مجھے استاد محترم ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب جیسا رہبر اور سرپرست ملے, اور ان کی زیر نگرانی میں نے ان کے آگے زانو ادب طے کیا, اور آج تک الحمدللہ میں ان کا شاگرد ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پر. وہ میری شاعری کی نوک پلک سنوارتے ہیں, اور ان کی ہی حوصلہ افزائی ہے کہ میں آپ کے سامنے, ناظرین کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا اہل ہوا ہوں. آپ شاعری کے علاوہ اور مشاعروں کی نظامت بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں. جی میں نے اکثر آپ کو کیا نام دیکھا ہے, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا انداز. تو اس بارے میں آپ ذرا سا بتائیے کہ یہ نظامت آپ نے کہاں سے, کس طریقے سے سیکھی ہے. یہ دیکھیے صاحب, بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ منٹو سرکل سے سن 1998 سے میں نے شاعری کا آغاز کیا. اب جب میں +2 میں پہنچا 11ویں کلاس میں, تو وہاں پر ایک مشاعرہ ہوتا تھا طلبہ کا مشاعرے کے نام سے. 2001 کی بات میں آپ کو بتاؤں, اب پتہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا, میں نہیں کہہ سکتا صاحب. وہاں پہ شعراء کرام آنے تھے علی گڑھ اور علی گڑھ سے باہر. اب مسئلہ یہ تھا, طلبہ بھی اس میں تھے اسٹوڈنٹ. اب مسئلہ یہ ہوا اس دوران کہ بھئی نظامت کون کرے. وہاں کے پرنسپل نے صاحب نے کہا کہ بھئی طلبہ کا مشاعرہ ہے تو کوئی طالب علم ہی اس مشاعرے کی نظامت کرے تو بہتر ہے. تو میں نے سن 2001 کا وہ پروگرام مجھے آج تک یاد ہے. تو میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب نے کہا کہ مشاعرے کی نظامت آپ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے آن دا اسپاٹ کہا, اسی موقع پر کہا. میں نے کہا سر میں تو نظامت کے فن سے واقف نہیں. کہ نہیں, آپ مشاعرے کی نظامت کر سکتے ہیں. انہوں نے حوصلہ افزائی کی, میں نے وہاں مشاعرے کی نظامت کی, اور الحمدللہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بڑی پذیرائی کی گئی, بڑی حوصلہ افزائی کی. طلبہ نے بھی پسند کیا, وہاں تمام اساتذہ بیٹھے تھے, انہوں نے بڑا پسند کیا. اور یہ سلسلہ پھر الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے. جو بھی کچھ ہے, میں نظامت کے, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نظامت کے فن سے بالکل واقف ہو چکا ہوں, لیکن ایک ادنا سا طالب علم ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جس محفل کی نظامت کروں وہ پروگرام کامیاب ہو سکے. جی بہت شکریہ. بصیر صاحب, میں نے 2017 میں اردو ادب چینل کا آغاز کیا تھا. جب میری ویڈیو دور دراز علاقوں میں پہنچنے لگی تو اس میں ایک صاحبہ نے کمنٹ باکس میں لکھا تھا کہ سر ہم گھر میں تالا لگا کر چابی ہمارے پاس سے کھو گئی, جب سے ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے وہ چابی ہمیں مل گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ واہ, یقیناً بہت اچھی بات ہے. ہاں, بہت اچھا کمنٹ. تو یہ کمنٹ میرے دل و دماغ سے آج تک نہیں نکلا ہے. اور جب سے میں نے ویڈیو کو روکنا بالکل اچھا نہیں سمجھا, اور ویڈیو میں نے جاری رکھی. بہت جاری رکھیں اسی طرح. آئیے اب میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ دور حاضر میں اردو کی صورتحال پر مختصر گفتگو فرمائیں. دیکھیے, کوئی کہتا ہے کہ اردو بہت میٹھی زبان ہے, اردو ایک لشکری زبان ہے, یا اردو خالص ہندوستانی زبان ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اردو ہندوستان کی زبان ہے, اردو شیریں زبان ہے, اور اردو لشکری زبان ہے, کیونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ اس اردو میں موجود ہیں. رہی بات آپ کی سوال کی کہ موجودہ صورتحال اردو کی کیا ہے, تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ میڈیا کے ذریعے سے آپ بھی سنتے ہوں گے, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اردو زبان پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں, یا اس کو فروغ نہیں مل رہا ہے جس صورت سے ملنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا. میں یہ مانتا ہوں کہ ہر دور میں
کسی زبان کو پڑھنے والے سیکھنے والے مخصوص ہی ہوا کرتے ہیں. آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر آدمی ہندی سیکھے گا یا پڑھے گا. آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی انگلش سیکھے گا یا بولے گا. اسی طرح آپ یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ ہر آدمی یا ہر شخص اردو کی طرف بڑھے گا سیکھے. لیکن جو لوگ بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی اردو زبان کو مرنے نہیں دیں گے, اسے زوال آمدہ ہونے نہیں دیں گے. اور الحمدللہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے, میں پورے وثوق کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اردو زندہ زبان ہے, اردو سخت جاں زبان ہے. کل بھی زندہ تھی, آج بھی زندہ ہے, اور کل مستقبل میں بھی زندہ رہے گی. اور خاص طور جب تک آپ جیسے حضرات رہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کو کیسے فروغ دینا ہے اور اردو کو نئی نسل تک کیسے پہنچانا ہے, قطعاً اردو سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قطعاً اردو ان کو زوال نہیں آ سکتا. اردو ہمیشہ زندہ رہے گی. وفا نقوی صاحب, ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے اپنا منتخب کلام تھوڑا سا پیش کیجیے تاکہ وہ بھی منتظر ہیں. میں اپنی ایک پرانی غزل کے 5 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں, ناظرین ملاحظہ فرمائیں. مطلع دیکھیں خورشید بھائی کہ وہ محترم تھا مگر معتبر نہیں نکلا. وہ محترم تھا مگر معتبر نہیں نکلا, کہ اس کی ذات سے دنیا کا ڈر نہیں نکلا. کہ اس کی ذات سے دنیا کا ڈر نہیں نکلا. ہر ایک چیز بھلا دی ہے میں نے دنیا کی, ہر ایک چیز بھلا دی ہے میں نے دنیا کی. میرے دماغ سے تو ہی مگر نہیں نکلا, میرے دماغ سے تو ہی مگر نہیں نکلا. وہ شعر دیکھیں کہ کہاں کی خاک نہ چھانی جہان ہستی میں, کہاں کی خاک نہ چھانی جہان ہستی میں ایک جھونکا ہوا کا کدھر نہیں نکلا. میں ایک جھونکا ہوا کا کدھر نہیں نکلا. مجھے پکارنے آئے تو تھے کئی رستے, مجھے پکارنے آئے تو تھے کئی رستے, مگر نصیب میں میرے سفر نہیں نکلا, مگر نصیب میں میرے سفر نہیں نکلا. اور آخری شعر اس سلسلے کا کہ تمام شہر تھا موجود ایک مقتل میں, تمام شہر تھا موجود ایک مقتل میں, میری تلاش میں میرا ہی گھر نہیں نکلا, میری تلاش میں میرا ہی گھر نہیں نکلا. بہت خوب, ماشاءاللہ, بہت اچھی آپ نے غزل سنائی. وفا نقوی صاحب, آج آپ ہمارے اردو ادب چینل میں پہلی بار تشریف لائے ہیں. اس موقع پر آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو دنیا بھر میں آپ کی ملاقات سے محظوظ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات میں شامل جو ناظرین ہیں وہ اردو کے چاہنے والے ہیں, اور میں صرف اور صرف یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اردو ہماری محسن زبان ہے, ہماری مادری زبان ہے. ہم اردو کے قرضدار ہیں, مقروض ہیں. اب انسان جس کا مقروض ہوتا ہے, جس کے زیر اثر ہوتا ہے, جس کا احسان مند ہوتا ہے, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے, اور اس کے بدن میں, اس کے جسم میں خون کی طرح وہ شے گردش کرتی ہے. تو اردو کو آپ اپنا اوڑھنا, بچھونا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, جو بھی آپ بطور علامت کہہ سکتے ہیں, بنا لیجئے, اپنا لہو بنا لیجئے. اور صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اردو پڑھنا صرف چند گھنٹوں کا نام نہیں کہ صاحب آپ بیٹھے اردو شاعری پڑھ لی یا اردو نثر پڑھ لی. نہیں, اردو پڑھنا اور لکھنا 24 گھنٹے کا کام ہے. آپ سانس بھی لیں تو اردو میں لیں. میں یہ چاہتا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے اردو میں جب آپ اردو سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو اردو بھی آپ کو فیض پہنچائے گی. اور اس سے بڑا فیض کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اردو دوسرے افراد میں ممتاز کرتی ہے, اور آپ کی زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے جس میں آپ ہزاروں میں بھی ممتاز و منفرد نظر آتے ہیں. جی. اردو کے بارے میں جب آپ نے بات چھیڑی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اردو ہندی کا باہمی رشتہ, بے شک, یعنی کہ اردو ہندی جو ہے 2 سگی بہنیں ہیں. یقیناً, بالکل. اس بارے میں ذرا سا مختصر سا بتائیے کہ اردو ہندی کا باہمی رشتہ اور اردو ہندی جو 2 سگی بہنیں ہیں. دیکھیے, آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ اردو اور ہندی سگی بہنیں ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اردو میں جو الفاظ ہیں یا ہندی میں جو الفاظ ہیں وہ کون کون سے الفاظ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی میں بھی عربی کے الفاظ موجود ہیں, فارسی کے الفاظ موجود ہیں,
ترکی کے الفاظ موجود ہیں. اسی طرح اردو میں سنسکرت کے الفاظ موجود ہیں، اور جیسے آپ کہہ لیجیے ہندی. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اردو تو یہ شاہ جہاں کے زمانے میں اس زبان کا نام رکھا گیا ہے. خود اردو کو پہلے ہندی اور ہندوی کہا گیا، اور ہندی ہو یا اردو ہو، یہ سلسلہ دونوں زبانوں کا سلسلہ سنسکرت تک پہنچتا ہے. آریوں کی آمد سے جو سلسلہ شروع ہوا ان کی ویدک سنسکرت کہلاتی ہے. اس کے بعد پھر سنسکرت میں جب ادب لکھا جانے لگا، لٹریچر لکھا جاتا، تو وہ ادبی سنسکرت بنی. پھر اس کے بعد وجود میں آئی پراکرت زبان، ابھرنش زبان، اور پھر مغربی ہندی. اور مغربی ہندی کے بعد پھر اس میں 5 قسمیں آئیں، جس میں برج بھاشا، کھڑی بولی اور قنوجی، اور 2 زبانیں اور ہیں. تو یہ ہماری جو اردو زبان ہے وہ کھڑی بولی کے بعد وجود میں آئی، اور بلکہ کھڑی بولی سے 2 زبانیں وجود میں آئیں جو آپ کہہ رہے تھے ابھی، ہندی اور اردو. یہ دونوں کھڑی بولی کی ہند آریائی کی پوری ہسٹری ہے، یہ اس کی بیٹیاں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان میں بہت ہی ایک، میں یہ کہہ لی کہ ان میں خون کا رشتہ ہے. ان کا رشتہ ان دونوں زبانوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. آپ جو بول رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، آپ اسے ہندی بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے اردو بھی کہہ سکتے ہیں. ناظرین، آج آپ نے یہ لسانیات پر بھی دیکھیے وفا نقوی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ لسانیات پر آپ اچھی طرح سے اردو کا باہمی رشتہ سمجھ گئے ہوں گے. اب وفا نقوی صاحب ہمارے ناظرین اور سامعین منتظر ہیں کہ ان کے امتحانات سے متعلق 2 سوالات کے جواب آپ دے کر شکریہ کا موقع دیں. غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے شائع ہوئے ہیں. ان کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ واہ، بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خوبصورت پروگرام سے ہمارے نئی نسلوں کو بہت حوصلہ افزائی ملے گی جو اردو ادب کو سیکھ رہے ہیں. دیکھیے، غالب کا کمال یہ ہے، 1 منٹ اور آپ کو چاہوں گا، کہ جہاں وہ شاعری میں ممتاز ہیں، سر فہرست ہیں، وہیں اردو نثر میں بھی جو خدمات انہوں نے انجام دی اس کو بھی کوئی فراموش نہیں کر سکتا. بلکہ کسی نقاد نے کہا کہ اگر غالب شاعری بھی نہ کرتے، صرف خطوط لکھ دیتے، تو وہی مقام ادب میں آج بھی ان کا ہوتا. تو ان کے 2 مجموعے نکلے، ایک عود ہندی اور ایک اردو معلیٰ. تو پہلا جو مجموعہ ان کا اردو خطوط کا مرتب کیا گیا وہ عود ہندی کے نام سے کیا گیا. دوسرا سوال ہے، غالب کتنی بار جیل گئے؟ یہ ایک سوال آتا ہے اکثر ہمارے نیٹ کے امتحان میں آتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے غالب کتنی بار جیل گئے اور کس جرم میں گرفتار کیے گئے؟ دیکھیے صاحب، غالب کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو غالب واقعی غالب تھے، ہر میدان میں غالب تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جیل بھی گئے تو جیل کو بھی وہ ایک ادبی مرکز بنانے کے لیے گئے، میرا خیال تو یہ ہے. لیکن ہاں خیر، وہ میں نے تو اس نیت سے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ شاعر تھے، اور شاعر ایک انسان بھی تھے، ایک عام انسان تھے، اور انسانوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہوتی ہیں. جی تو وہ جوا، جسے اس زمانے میں شاید میرے خیال میں چوسر کہا جاتا تھا، جوا کہ کھیلتے ہوئے گرفتار ہوئے، اور انگریز آفیسر کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گھر میں جوا کھلوا رہی تھی، تو اس لیے دوسری مرتبہ وہ پہنچے. لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ دونوں مرتبہ وہ بری کر دیے گئے، اور انگریز دفتر میں یا انگریز لوگ بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے ان کی شاعری کی وجہ سے. خدائے سخن کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. ہمارے ناظرین جانتے ہیں کس کا شعر ہے، اور ابھی میں نے ذکر بھی آپ سے کیا تھا ابتدا میں کہ میرا پسندیدہ روایتی شاعر میر تقی میر ہے. تو میر تقی میر کو خدائے سخن کا لقب ملا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بات ہے، میر تقی میر کو خدائے سخن کا لقب اس لیے دیا گیا کہ میر تقی میر واقعی خدائے سخن ہے. ان کے ہم پلہ ہم رتبہ کوئی شاعر اردو ادب میں آج تک نہیں ہے. بہت شکریہ ناظرین، اور خاص طور سے ہمارے ایم خورشید صاحب کا جو اردو چینل کی جانب سے اس پروگرام کو منعقد کیا انہوں نے، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. اور میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، کیونکہ آپ کا لائک کرنا اس پروگرام کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے حوصلہ بڑھاتا ہے. بہت شکریہ ناظرین. آپ کی ملاقات علی گڑھ کے نوجوان مشہور و معروف شاعر ادیب سید بشیر الحسن وفا نقوی صاحب سے ہوئی. یہ ملاقات، یہ گفتگو آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نوجوان شاعر کے ساتھ پھر
سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔